یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں یوم پیدائش کو آج سیوا پکھواڑا کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ یہ پکھواڑا آج 17 دسمبر سے 2 اکتوبر تک چلے گا۔ اس سلسلے میں آج وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں سیوا پکھواڑا کا آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں جناب یوگی نے کہا، یہ ہم سب کا سوبھاگیہ ہے کہ سیوا پکھواڑا کا شبھارمبھ دیش کے آدرણીय پردھان منتری श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है। سیوا پکھواڑے کے تحت ریاستی حکومت 15 لاکھ پودے لگائے گی اور سوچھ اتسو جیسے کئی پروگرام چلائے گی۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں آج سے 2 اکتوبر تک صحت، تغذیہ، صفائی، خواتین کو بااختیار بنانے اور صنعتی ترقی سے جڑے کئی اسکیموں کی شروعات کی جا رہی ہے۔ اس کے تحت صحت کیمپ، تغذیے کی بیداری وغیرہ کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے، جن کا مقصد خواتین اور ان کے کنبے کو صحت کو مضبوط کر کے سماج کو مضبوط کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 75ویں یوم پیدائش کے موقع پر نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے لکھنؤ کے والمیکی چوک پر صاف صفائی کی اور والمیکی کے مجسمے پر گل پوشی کی۔ اس موقع پر جناب پاٹھک نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی پنڈت دین دیال اپادھیائے کے انتیودے کے تصور کو زمین پر اتارنے کا کام کر رہے ہیں۔ عوامی خدمت اور گڈ گورننس کے منتر کی رہنمائی میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت تبدیلی اور ترقی لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ خصوصی سیریز سیوا پرو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے مودی حکومت نے بین الاقوامی شمسی تنظیم کے ذریعے بھارت کو عالمی سطح پر ایک اہم ملک کے طور پر پیش کیا ہے۔ جلوایو سمادھانوں سے لے کر ہرت ارجا تک بھارت نے اپنے راشٹریہ ہتوں کو سروپری رکھتے ہوئے انترراشٹریہ ومرش کو آکار دیا ہے۔ انترراشٹریہ سور گٹھ بندھن کے مادھیم سے جلوایو کارروائی کے پریاسوں میں یہ سب سے اچھی طرح پریلکشت ہوتا ہے۔ نئی دلی میں انترراشٹریہ سور گٹھ بندھن کی پہلی بیٹھک کا ادگھاٹن کرتے ہوئے پردھان منتری مودی نے کہا تھا کہ انترراشٹریہ سور گٹھ بندھن دنیا کے لیے آشا کی ایک بڑی کرن بن کر ابھرا ہے۔ سماچار ککش سے وشال شرما۔ اس یوم آزادی پر لال قلعے کی فصیل سے وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس ویژن نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب جی ایس ٹی کونسل نے شہریوں کے رہن سہن میں آسانی فراہم کرنے کے لیے کئی شعبوں میں ٹیکس کی شرحوں میں کمی کی۔ آج ہم ان چند اشیاء پر نظر ڈالتے ہیں جن پر جی ایس ٹی کی شرح 12% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے۔ جی ایس ٹی کونسل نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا، جس کے تحت مختلف شعبوں میں ٹیکس میں نمایاں کٹوتی کر کے عام لوگوں کو بڑی راحت دی گئی ہے۔ نئے ٹیکس ڈھانچے کے تحت لکڑی، پتھر یا دھات سے تیار کردہ مورتیاں، جن پر پہلے 12% جی ایس ٹی عائد ہوتا تھا، اب ان پر 5% جی ایس ٹی لاگو ہوگا۔ اسی طرح لوہے، ایلومینیم، پیتل اور تانبے سے تیار کردہ دستکاریوں اور شیشے کی مورتیوں پر بھی اب 12% کی جگہ 5% جی ایس ٹی لاگو ہوگا۔ ان اصلاحات کے تحت 2500 روپے تک کے جوتے چپل پر بھی جی ایس ٹی 12% کے بجائے صرف 5% عائد ہوگا۔ تہواروں کے موسم سے قبل اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات عام آدمی کے ٹیکس بوجھ کو کم کریں گے اور ملک کی معیشت کو فروغ دیں گے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ وشوکرما جینتی آج پوری ریاست میں جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وشوکرما جینتی پر ریاست کے تمام لوگوں بشمول دستکاروں، کاریگروں اور انجینئروں کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں میں خود روزگار اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے یوتھ اڈا اور آن لائن لرننگ پلیٹ فارم سیکھو ایپ کے درمیان ایک اہم شراکت داری شروع ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے نوجوانوں کو 50 سے زائد زمروں میں 1,40,000 سے زیادہ تعلیمی مواد تک رسائی حاصل ہوگی، جو انہیں براہ راست خود روزگار اور انٹرپرینیورشپ سے جوڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔